السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں نے ایکسپیرینس کی اور جن سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور میں چاہتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ سم ٹائم بچے اتنی عجیب سی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی سارا مجھے کہتی ہے کہ ماما مجھے ہارٹ شیپ کی روٹی بنا کے دیں۔ پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا، لیکن پھر میں نے اسے ہارٹ شیپ کی روٹی بنا دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں بہت ہی خوشیاں ایڈ کر دیتی ہیں، تو ان مومنٹس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ آج کل وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ صبح ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجو، تھوڑا بہت کام کرو، اور بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ان کو کھانا وغیرہ دو، تو ساتھ ہی شام کی فکر، پھر رات کے لیے کھانا وغیرہ بناؤ، بچوں کو ٹیوشن بھیجو، ٹیوشن سے لے کے آؤ، اور اسی طرح سے دن گزر جاتا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ اور فکروں میں ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آخر کرنے کیا آئے ہیں؟ جو مین مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، وہ تو ہم بھول ہی چکے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز رہ جاتی ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ہم لوگ روتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا ہی نہیں تو ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، تمہارے ہر کام کو آسانی سے کر دوں گا۔ جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے تمام کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اور ہر کام اس طرح آسانی سے ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید کوئی غیبی مدد شامل ہے اس میں۔ دنیا کی رنگینیاں تو ہمیں آلریڈی اپنے اندر گم کر چکی ہیں، لیکن مین مقصد ہمارا اللہ سے رشتہ قائم کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ یورپ میں آنے کے بعد میری سب سے بڑی فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو دین کے ساتھ اٹیچ کیسے رکھا جائے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا اسم اعظم نہیں کہ ہم پڑھیں تو بچوں میں اللہ کی محبت اور اسلام کی محبت ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو اسلام کے بارے میں بتانا، ان کو اسلام سے محبت سکھانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمیں بس کوشش کرنی ہے اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں اور کوششوں کا صلہ ہمیں ضرور دے گا۔ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک ایسی ہی کوشش کا حصہ ہے جس کو میں نے کیا اور میں نے اس کا رسپانس بھی دیکھا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کس طرح سے میں نے اپنے بچوں میں اسلام کی محبت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ایک عام انسان ہوں اور میں بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتی رہتی ہوں کہ چیزوں کو اچھے سے کر سکوں، اور یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چلیں جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا اس چیز سے آپ کو بھی میں بھی فائدہ ہو، تو کیوں نہ یہ بات آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ ہم بچوں کو کھیلنے کے لیے ہر چیز لے کے دیتے ہیں، ٹوائز لے کے دیتے ہیں، موبائلز اب تو بہت ہی عام ہو چکے ہیں، ہر بچے کے پاس اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسلام کو اس طرح ریپریزنٹ کیوں نہیں کرتے، اس طرح سے پریزنٹیبل بنا کے بچوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ ہم اس کے لیے کوئی ایستھیٹک کام کیوں نہیں کرتے؟ میرا بڑا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ سے، تو اب اس پہ نماز فرض ہے۔ تو سٹارٹ میں وہ تھوڑی سی سستی کرتا تھا، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ مے بی اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور یہ خود سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ بچے کو مار کے غصہ کر کے تو نماز پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اثر پھر تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد بچہ خود ہی سے نماز پڑھنا پھر سے چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک آپ اس کو کہتے نہیں وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے جب اس کے دل میں نماز کے لیے محبت خود سے پیدا ہو جائے گی تو وہ خود ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اور ہمیں اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے بیٹے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اسے ایک نیا جائے نماز لے کے دیا جائے۔ جب انسان کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کی مرادیں بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں، یہی کام میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے نیا جائے نماز چاہیے تھا، اور میری مدر عمرہ پہ گئی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے میرے لیے ایک نیا جائے نماز لے کے آئی ہوئی تھی۔ وہی جائے نماز میری مدر نے میرے بیٹے کو گفٹ کیا تاکہ وہ نماز انٹرسٹ سے پڑھ سکے۔ دوسرا کام جو میں کرتی تھی وہ یہ کہ ان کا جائے نماز بہت ہی پریزنٹیبل طریقے سے سجا کے بچھا دیتی تھی تاکہ ان کا نماز پڑھنے کو دل کرے اور انہیں اچھا لگے۔ میرا سپیس ایشو ہے، ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ ایک نماز کارنر ہونا چاہیے جہاں پہ جائے نماز بہت اچھے طریقے سے بچھایا ہو اور بہت ہی پیارا سا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہو تاکہ نماز پڑھنے کو دل کرے، بچوں کا بھی اور خود کا بھی۔ میرے بچے مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھ سے نہ مانگو، نماز پڑھو
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اس طرح سے ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح سے ان میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز بچوں کو لے کر دے بھی نہیں سکتے، اس لیے سم ٹائم بچے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں موسٹلی ریفیوز کر دیتی ہوں کہ نہیں، غیر ضروری ہے، ابھی نہیں لینی۔ لیکن جب میرے بچے جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں وہ ان کو ضرور لے کے دیتی ہوں۔ کیوں؟ اس طرح سے ان کا دعاؤں پہ ٹرسٹ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن پہ ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں گے، ان سے دعا کریں گے تو ہمیں چیز ضرور ملے گی۔ اگر کوئی چیز غیر ضروری ہو اور نہ لے کے دینے والی ہو تو پھر میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایز اے ریوارڈ آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہوتا ہے۔ بچے سام ٹائم ان چیزوں کا غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ ماما میں نے ایک دعا کی ہے تو وہ قبول نہیں ہوئی، آپ تو کہتی ہو سب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج مجھ سے سبق نہ سنا جائے۔ تو کہتا ہے ماما آج ہی مجھ سے سبق سنا گیا اور مجھے آتا نہیں تھا۔ تو میں نے اس کو کہا جب آپ اللہ تعالیٰ سے غلط دعائیں مانگو گے تو وہ تو نہیں نا قبول ہوئیں گی۔ دعا تو وہ مانگنی چاہیے جو اچھی ہوتی ہے، اور اچھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری نانوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کو نمک کے ذرات کے برابر بھی کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک کے ذرے کے برابر بھی کوئی حاجت ہے تو مجھ سے مانگو۔ یہ بات میرے ذہن پہ اس طرح سے نقش ہے کہ اگر کوئی کام مجھے پتہ ہے میں کر سکتی ہوں، کہ مجھے بازار جانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے دلوا دے۔ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مجھے یہ چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بے شک میرے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی میں وہ چیز حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کوئی بھی کام ہو تو میں نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے، میں یہ اس کام سے جا رہی ہوں، پلیز میری ہیلپ کرنا، میری مدد کرنا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نقش کر دیں تو یہ ساری عمر ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو ساری عمر ان کے ساتھ چلیں۔ میری اس چھوٹی سی کاوش سے میرے بچے ماشاءاللہ سے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔